بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جناب قاری سہیل نظام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب بطور کو ہوسٹ تشریف فرما ہیں. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے. ایک بر صغیر کے عظیم الشان صوفی حضرت
شیخ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی، اور دوسرا مکتب بغداد کے بانیوں میں سے یوں سمجھ لیجئے حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے احوال، تعلیمات، خدمات اور ان کے دور رس اور گہرے اثرات جو تاریخ تصوف میں ان کے زمانوں کے بعد کے صوفیاء پر قائم ہوئے۔ آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد موضوع پر کچھ بات کروں گا۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ مشہور و معروف قوال جناب شیر میاں داد خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر کے دور اول کے عظیم الشان صوفیاء کرام میں سے ہیں جن کا سارے سلاسل طریقت احترام کرتے ہیں۔ آپ ایک طویل عرصہ دہلی میں رہے اور وہاں سے مائیگریٹ کر کے پانی پت منتقل ہو گئے تاکہ اطمینان سے زہد و عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایران کے مشہور شہر ہمدان سے تھا، اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مشہور سہروردی شاعر شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی آپ کے والد ماجد تھے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اور بزرگ ہیں اور ان کے والد ماجد شیخ فخر الدین سپہ سالار ہمدانی کہلاتے ہیں۔ یہ قلندروں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے جس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ قلندر کیا ہے، یہ مکتب کیوں پیدا ہوا اور اس کی کیا مشربی خصوصیات ہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے اس میں بر صغیر میں دو بڑے سلاسل طریقت فعال تھے، ایک تو چشتی مشائخ تھے اور دوسرے سہروردی مشائخ۔ باقی سلاسل ذرا بعد میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ چنانچہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ قریب تھے عظیم چشتی مشائخ کے، خصوصاً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امیر خسرو کی بھی آپ سے عقیدت اور محبت اور رابطہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بے مثال جاہ و جلال اور دبدبہ اور ایک فقر محمدی کی صفت سے نوازا تھا، ساتھ میں آپ کو سیف زبان بھی بنایا تھا۔ اصطلاح تصوف میں سیف زبان وہ صوفی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکل گیا اس نے ہو کے رہنا ہے۔ قلندروں میں یہ ایک خاص رنگ بھی ہوتا ہے، ان کی یہ ایک شان ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بو علی قلندر کو ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر بہت ہی محبت سے اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی انسان دوستی اور عوام نوازی نے انہیں بر صغیر کے ہر مذہب و ملت کے فرد کے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ سارے مشرب اور مسالک اور سارے مذاہب ان کو مانتے اور جانتے ہیں اور پانی پت کا احترام کرتے ہیں حضرت شیخ کی نسبت سے۔ حضرت بو علی قلندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صاحب دیوان شاعر تھے، آپ کا دیوان موجود ہے اور بہت ساری ایسی غزلیں ہیں جو محافل سماع میں رائج ہیں صدیوں سے۔ شرف الدین آپ کا اسم گرامی تھا اور آپ شاعری میں شرف تخلص اختیار فرماتے تھے۔ وہ کلام یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بہت ہی توانا اور بہت ہی گہرے روحانی تجربے کے حامل شاعر کا کلام ہے۔ آپ کی ایک مثنوی بھی مشہور ہے، آپ کے چند خط بھی مشہور ہیں۔ اس مثنوی کی بر صغیر کی تاریخ میں بھی اور اسلامی فکریات کی تاریخ میں ایک اور اہمیت بھی ہے۔ علامہ اقبال نے جو مثنوی اسرار خودی لکھی، ان سے ان کے والد نے فرمائش کی تھی کہ بو علی قلندر کی مثنوی کی طرح کی ایک مثنوی لکھیے۔ تو دیکھیے مثنوی اسرار خودی جیسا عظیم الشان فکری اور شعری شاہکار معرض وجود میں آیا، یہ ان کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ دوسرے بزرگ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں بھی تھے اور مربی بھی تھے۔ دونوں کے مزارات بھی اکٹھے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایسے لگتا ہے جیسے دو دریا مل رہے ہیں اکٹھے، ہم سنگم پہ کھڑے ہیں، ایسی روحانی فضا ہے اور ایسی کیفیت ہے وہاں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں 92 نیوز کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے
دو بزرگوں سے متعلق، حضرت شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغدادی۔ جناب پروفیسر سعید خان صاحب، حضرت بو علی قلندر کا خاندانی پس منظر، کچھ ابتدائی تعارف، آپ کا مرتبہ و مقام آگاہ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خلافت ارضی سونپی ہے، جی، اور اس خلافت ارضی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بندگی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے پروردگار عالمین سے کسی لمحے غافل نہ ہونے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین کا اولاد آدم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے ان بندوں کو جو ان میں سے عباد الرحمن کی طرف آتے ہیں، جو مومن سے متقی بنتے ہیں، متقی سے مکرم بنتے ہیں، مخلص بنتے ہیں، یہ منزلیں طے کرتے ہیں، تو پروردگار عالمین ان کو جو شرف عطا کرتا ہے، اس شرف کو دیکھ کر ہر انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ میں بھی اس طرح اپنے پروردگار عالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ لوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے بندو میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفس فقد عرف رب۔ رب کو وہ پہچانے گا جو اپنے آپ کو پہچانے گا۔ تو یہ بزرگان دین جن کو رب کریم نے یہ شرف دیا، یہ ان پر کرم فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ فرما کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اللہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور آخر میں کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ۔ یہ ہیں حسین ترین ساتھی، ان کے ساتھ جڑو، کونو مع الصادقین، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ بندہ بندگی سے ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لی مع اللہ وقت، اے میری امت، مجھ پر کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ مقرب، کوئی نبی مرسل، سبحان اللہ، کوئی سما ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایسے نیک لوگوں کی طرف لوگوں کو بھیجنے کے لیے ترغیب کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عمر، تمہاری ملاقات ہوگی اویس کرنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانا، ولی کے پاس جانا، کیا بات، اور ان سے دعا کروانا۔ تو آج یہ آپ نے کیا خوبصورت موضوع ناظرین کے لیے چھیڑا ہے کہ ہم ایسے پاک لوگوں کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر و معمر بنائیں کہ جن کی ہمیں قدم قدم پر اللہ نے ضرورت دی ہے، جن کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس اہم شخصیت کا ابو الحسن شرف الدین بو علی قلندر بحر غواص سے عشق و محبت، سبحان اللہ، قافلہ سالار وحدت، سیدنا حضرت بو علی قلندر کا جو خاندان ہے، اس کی یہ جو بو علی کا لفظ آتا ہے نا، جب بھی آپ اس خاندان کے کسی فرد کا نام لیں گے اس سے علی مرتضیٰ کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟
کہ ان کے جد امجد زوتی جی وہ جب ایران سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں کوفہ پہنچے اور ان کی صحبت میں رہے، انہیں جب اللہ نے ثابت جیسا بیٹا دیا اللہ اللہ اللہ، تو اسے لے کر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس چل کر جاؤ، ان کے ساتھ جڑے رہو، یہی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کے ساتھ جڑ کر تم اللہ کا قرب پاؤ گے۔ تو عرض کی کہ اے مولا کائنات، میرے خاندان کے لیے کوئی دعا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس موقع پر عجز و ایک انکساری کا جو مظاہرہ کیا، اے اللہ تیرے بندے میرے بارے میں کیا کیا گمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ شارک سے قریب ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود حضرت زوتی کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آنا اور ان کا اس سوال پر اللہ کے حضور یہ کہنا کہ یا اللہ تیرے بندے مجھ سے ایک امید لے کر آئے ہیں، اے مالک ازل و ابد، تو زوتی کی نسل کو دونوں جہاں میں سرخرو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں تو 9 واسطوں سے چلتے 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 فخر الدین سالار سے آگے سالار عزیز سے جی اس طرح سے چلتے ہوئے 9 واسطوں سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا علیہ بات کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اللہ اللہ، یہ خاندان کیا ہے؟ سبحان اللہ، علم کی بہار ہے، اور صرف یہ نہیں کہ علم میں کمال ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 30 سال ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، جی ہاں، اور پھر اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے تو دنیا کے سامنے 61 بار قرآن کریم کو پڑھ کر ان کے سامنے ایک اللہ نمونہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ سے جڑنے کے لیے کچھ محنت بھی کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان کو دعا ہوئی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں جو ہیرے پیدا کیے، جو ان کو جوہر عطا فرمائے، ان کو جن خوبیوں سے نوازا، وہ چلتے ہوئے اس میں سے سیدنا حضرت ابو علی قلندر یہاں پانی پت میں 6 صدی ہجری میں ان کے بڑے وہاں سے ہمدان سے یہاں آ گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو فخر الدین سالار ہیں یہ بھی بڑے پائے کے متقی پرہیزگار تھے، اور ان کی بیوی جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں حافظہ جمال بی بی، وہ بھی تقوی میں پارسائی میں اپنی مثال آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نور نظر عطا کیا، اور پھر انہوں نے جس انداز میں ابو علی قلندر کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اس کے بعد ان کو علم کے حصول کے لیے دلی بھیجا، جی، اور پھر آپ نے جو خدمات سر انجام دی وہ سب کی سب۔ کیا بات، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ابو علی قلندر کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قلندر بھی ہو تو علم ضروری ہے، علم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو علی قلندر کی جو زندگی میں تعلیم کے مرحلے ہیں، ابتدائی تعلیم، کہاں سے علم حاصل کیا، اس پہ تھوڑی ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تمہیدی خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو شہرہ ہے یا دبدبہ ہے ولایت کے باب میں، وہ بہت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظہور کے اعتبار سے 2 نظام چل رہے ہیں۔ جی،
کچھ اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا مظہر ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور کچھ صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کے صفت جلال کا مظہر ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صفت جلال کے تحت جو اولیاء بیٹھے ہیں ان میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت نمایاں جگہ پر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بچے کی فطرت سلیمہ میں عشق وافر اور جنون کا رنگ شروع سے موجود ہو، وہ جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اس کے گرپ کرنے کی نوعیت بھی سب سے مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ شواہد و قرائن ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ جی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ جو اشد محبت ہے یہ ویسے تو سب اولیاء میں نظر آتی ہے، لیکن اس کا زیادہ مظاہرہ قلندر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو بے خودی کا رنگ ہوتا ہے، سر مستی کا رنگ ہوتا ہے، یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے بھی کشف المحجوب میں جن اولیاء کی فطرت میں عشق وافر کا حصہ ہے ان کی انفرادی اور امتیاز کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں ذرا رنگ اور نوعیت کا ہوتا ہے، چونکہ وہ دین کے اس نظام کے وہ نمائندے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرآن مجید آپ نے دہلی کے اندر آ کر پڑھا۔ جی، اس مشرب کا بندہ ہو تو قرآن پڑھتا کیسے ہے؟ قبلہ نظامی صاحب اور تنولی صاحب، قرآن مجید کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ بھی ہیں، معانی بھی ہیں، اور روحانی تاثیرات بھی ہیں۔ جامی صاحب ایک میں عرض کر دوں، اس وقت یہ ناچیز حضرت ابو علی قلندر کے نمائندے کے طور پر، خادم کے طور پر حاضر ہے، اور یہ بغدادی حضرت شیخ سعدی سقطی کے نمائندے ہیں، اس لیے اس وجہ سے دونوں کو الگ الگ ڈاکٹر صاحب نے تقسیم ڈیفائن کر دی ہے۔ اور دونوں جدا جدا نہیں، سبحان کیسے ہو اللہ، سکتا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں۔ جڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہاں آ کر قرآن مجید حفظ کیا، تو جب لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ روایت نہیں رہی، اب ہمارے ہاں تو صرف اساتذہ حفظ کراتے ہیں، جی، ورنہ ہماری پچھلی تاریخ میں آپ پڑھیں جو بچے صرف حفظ بھی کر جاتے تھے نا، وہ قرآن کے مطالب بھی ابتدائی سمجھ جاتے تھے، اور قرآن کی تاثیر اور برکت سے بھی بہت زیادہ آگاہ ہو جاتے تھے۔ جی، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایک تو پہلا کرینہ یہ ملتا ہے، پھر خاندانی طور پر جو گہری کیفیتیں آ رہی ہیں۔ تو بہت خوبصورت جملہ کہا آپ کے والد صاحب فخر الدین سالار کو، ان کی روحانی کیفیت کو دیکھ کر جب بہاؤدین زکریا ملتانی جیسے بزرگ نے بھی سینے سے لگایا سبحان اللہ، اور ایسی بے خودی کی کیفیت طاری کی، تو والد صاحب کی طرف سے بھی یہ وافر فیض آپ تک منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ درس نظامی کہ آپ نے ساری کتابیں وہاں دہلی کے علماء سے پڑھی، ٹھیک ہے، آپ باقاعدہ 20 سال تک فتویٰ نویسی کی مسند پر رہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑے بحاث تھے، بہت بڑے محقق تھے، چونکہ عشق علم کی طرف بڑھ جائے، ہائے، عشق عقل کی طرف بڑھ جائے، عشق جس طرف بڑھ جائے تو اس کا ذرا رنگ گرپ کا، اس چیز کو لینے کا سب سے زیادہ منفرد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی تدریس کا بڑا دبدبہ بھی بہت زیادہ تھا، تسلط بہت زیادہ تھا، یہ آپ کے ہاں بہت شواہد ملتے ہیں۔ پھر بعد میں جب صوفیاء نے جو ان کے مربیین تھے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ان کے باطن کو ربط الہی کے اس گہرے تجربے سے بھی گزارا جائے، سبحان تو اللہ، پھر سبحان اس اللہ۔ کیفیت میں آپ کو لا کر کھڑا کیا جس کی نمائندگی پھر قلندر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
پروفیسر سعید احمد خان صاحب جامی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی اور حضرت ابو علی قلندر کی شخصیت میں بھی اور مزاج میں بھی اور افکار میں بھی بہت ساری مماثلتیں ہمیں ملتی ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی بھی فقیہ تھے، مفتی تھے باقاعدہ ساری زندگی. وہ جو افتاء سے ہی ان کو اعزازیہ ملتا تھا، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا. اور پھر وہ جب زور عشق ہوا تو کیسی کلام ان کا تخلیق ہوا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قلندر کیا ہوتا ہے اور حضرت ابو علی کا لقب یہ کیسے پڑا، ان کی اپنے شیخ سے وابستگی کیسی تھی، اور انہوں نے روحانی نسبتیں اور منزلیں کیسے طے کی؟ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر عالم دین ہیں. جی. اور یہ جو بات پروفیسر صاحب نے کی، ڈاکٹر صاحب نے، کہ ماحول ان کو ایسا ملا، زبان ایسی تھی، فارسی زبان یہاں بولی جاتی تھی، ٹھیک، اور فارسی اور عربی کا گہرا ربط ہے. اور اس ماحول میں جب انسان قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی نکھرتی چلی جاتی. جی. وہ شخصیت نکھرتی ہوئی آئی، اور آپ نے 20 سال تو فتویٰ نویسی کی، اور 30 سال تک علوم دینیہ قطب مینار کے سائے میں بیٹھ کر سبحان اس خطے میں علم بانٹا، اور پھر خطابت ساتھ رکھی. اور خطابت کے دوران ہی وہ منظر آیا جس کی طرف آپ ابھی جلال الدین رومی کا اشارہ کر رہے تھے. اب جلال الدین رومی کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تالاب کتابیں کے رکھی کنارے، ہوئی ہیں، اور شمس تبریز آتے ہیں. وہ جو ہے نا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اور وہ آ کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کب تک کال میں رہیں گے؟ ہائے، کال سے حال کی طرف بھی تو آؤ نا، لوگ منظر دیکھیں، ان کو نظر آئے کہ ہاں وہ اللہ جو نظر نہیں آتا وہ اپنے ان بندوں کے ذریعے اپنی قدرت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اس کو مانو، اس کی عظمت کے سامنے جھکو. اس نے جب اپنے بندوں کو یہ شان عطا کی ہیں تو وہ کتنی شانوں والا، عظمتوں والا، قدوسیت والا. یہ جو آج رمضان المبارک کے دنوں میں ہم روز شب یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ. یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ تراویح 4 پڑھ کر بیٹھ کر زبان سے ادا کر دیں، بلکہ اس کے عطر کو لینا ہے، اسے اپنی شخصیت میں جذب کر کے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون ہے وہ قدوس و جبروت، کون ہے عزت و عظمت والا. تو جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر انہوں نے ایک جھٹکا دیا، اور اس جھٹکے نے بھامبڑ بھڑکا دیا رومی کی ایسی آنکھیں کھولیں کہ پھر تار پر مضراب سب کچھ بدل گیا. بشنو از نے تو حکایت می کنا بس جدائی ہو شکایت می. یہ اس لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مثنوی مانوی ہی کی تقلید میں حضرت ابو علی کی مثنوی اب یہاں بھی یہی ہے. جی بالکل، کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 30 سال سے وعظ فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، درس کی مسند پر بیٹھے ہیں، فتویٰ نویسی ہو رہی ہے، ہر طرف نور پھیلا رہے ہیں. اور اسی اثناء میں آپ کے وعظ کے دوران ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ابو علی قلندر تو اس مقصد کے لیے بنایا نہیں گیا، تو اللہ کی عظمت کا اور رنگ جو تجھے دیا گیا ہے اس کو ظاہر کر. اب وہ تو یہ جملہ کہہ کر چلا گیا، اور اس کے بعد آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی، اور اپنے آپ کو آپ کال سے حال کی طرف جس طرح لائے، وہ اس خطے میں ایسی مثال بنی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ یہ جو گلوں میں مٹکے ڈال کر، گھنگرو بجا کر، دما دم مست قلندر کہتے ہوئے اپنے آپ کو قلندر کہتے ہیں، قلندری کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. قلندر کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شریعت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا.
कलंदर होते हुए उसको ये होश होती है कि उसके सामने आप दरूद पाक पढ़ें, फ़ौरन मुअद्दब होकर उसको सुनने के लिए होश में बैठा होगा, आपको नज़र आएगा। तो सैयदना हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर यह कैफियत हुई और फिर आप काल से हाल की तरफ ऐसे आए सुभान अल्लाह कि दुनिया माफिया से बेनियाज हम उस लम्हे को रूहानी इनकलाब का लम्हा कह सकते हैं। नजर ने बदल दिया। हाय फैजान नजर, निगाहे वली में वो तासीर देखी, वाह वाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन्होंने तो इतना कहा और वो कहने वाला भी कौन था उसका ज़्यादा तारुफ नहीं दिया, वरना ये है कि जिस तरह शम्स तबरेज़ मौलाना रूम की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर गए, इसी तरह इन्होंने भी अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि फिर आप तजर्रुद की तरफ आ गए। हुजूर वाला आप जो फरमा रहे हैं ना कि जी अंदर ये है कि दुनिया और माफिया से कट कर हम वक्त अपने आप को इस तरह अल्लाह के हुजूर कर ले कि ज़ियाउद्दीन सनामी को आकर मूछें काटनी पड़े। सुभान अल्लाह, बेखुदी का ये आलम था। कलंदरी क्या है, किस हालत तक कि पता ही नहीं मैं क्या हूँ, क्या पहना है, क्या खाया है, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जा रहा। अल्लाह अकबर। और फिर आप मजजूबियत का वो हकीकी रंग देखिए कि जब ज़ियाउद्दीन उनको पकड़कर, उनका भी वो जानते थे कि ये भी आलिम हैं, इन्हें हम कहते हैं खुद आगाह। अल्लाह अकबर। मजजूब जो हैं ये खुद आगाह लोग हैं, अपने आप से वाकिफ़ हो जाते हैं। वो मन आरफ़ नफ्स फ़क़त आरफ़ रब्बा, वो रंग इन पर जब चढ़ता है, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून। कमाल, सुभान अल्लाह। कमाल तो वहाँ पहुँचती है। और फिर सनामी अपना काम कर जाते हैं, उन्हें करने देते हैं। ये नहीं है कि मजजूब हैं तो उनको कोई डंडा उठाकर मारे हैं या कोई भंग के नशे में बैठे हों या नहीं, वो करके चले गए। और उसके बाद देखिए कि अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कितने खूबसूरत अंदाज में बार बार अपनी मूँछों को हाथ लगाते थे। हाय कहते, ए मेरी मूँछो तुम भी अल्लाह की राह में कट चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चूमते थे और कहते थे तुम अल्लाह की राह में कट चुके हो। तो ये है कलंदरी कि इंसान जब इस मकाम पर आ जाए, अपनी मार्फत हासिल कर ले, तो अल्लाह के साथ इस तरह से जुड़ जाए कि दुनिया माफिया से बेनियाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हमें एक मुख्तसर वक्फ़ा चाहिए, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं और ये सिलसिला गुफ्तगू पुरसोज़ पुरकैफ इसी तरह जारी रहेगा। प्रोफेसर साहब जिस तरह इरशाद फरमा रहे थे कि एक मर्द गैब आया जी, और उसने कलंदर साहब के अहवाल को बदल दिया। जी। अच्छा, पूरी हमें रवायत नज़र आती है। मैं सोच रहा था इमाम गज़ाली को देखें, किसी ने दस्तक दी, हाय ज़िंदगी बदल गई। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार को देखें, बेशक, किसी ने दस्तक दी, ज़िंदगी बदल गई। अच्छा, मसनवी शरीफ के शुरू में भी हम देखते हैं एक मर्द गैब आया हाँ, और बादशाह की ज़िंदगी बदल गई। तो ये पूरा एक सिलसिला है। इसका मतलब ये है, ये मर्दान गैब का। बिल्कुल। और अब अल्लाह जाने वो मर्दान गैब खुद आते हैं कि तलब इतनी ज़्यादा होती है, आरज़ू की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो गैब से खींच के ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, जो हज़रत अबू अली कलंदर अलैहिर्रहमा का रूहानी मकाम है, अच्छा, उसके साथ फिर उनके जो फ्यूज़ात हैं, करामात हैं, असर सोसाइटी पे उनका, आम आदमी पे, उलमा पे, हत्ता कि हुक्मरानों पे भी नज़र आता है। कुछ इरशाद फरमाएं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जो निज़ाम तसव्वुफ़ है या निज़ाम विलायत व कलंदरियत है, ये बुनियादी तौर पर इस्लाम के रूहानी सिस्टम को समझने का एक ज़रिया है। मैं ज़रा चंद आयतें पेश करके फिर इस पर बहस करता हूँ। जी जी। ये कुरान मजीद की आयत को देखें, क्या माना रखती है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जहाँ भी तवाब और मुतताहिर बैठा होगा वो अल्लाह ताला का महबूब कहलाएगा।
لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اولیاء کے پاس آتے جاتے ہیں، قلندروں کے پاس آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو علی قلندر صاحب اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت اور قدرت کو سمجھنے کا قرینہ تھے۔ تو اس آیت کو دیکھیں کہ جب انہوں نے توابیت اور متطہریت پر اپنے آپ کو اتارا تو اللہ تعالیٰ کا نظام محبت وہاں آ گیا۔ دوسری آیت دیکھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ۔ جہاں بھی محسنین بیٹھے ہوں گے، خواہ وہ احسان عبادت میں ہو یا خواہ وہ احسان معاملات میں ہو، سبحان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں قریب رہتی ہے۔ اگر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کے گرد لوگوں کو رحمت الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں صاحب مزار محسن سویا ہوا ہے، تو یہ رنگ اس وجہ سے آتے ہیں۔ اسی طرح ذرا تقوی کی گہرائی دیکھیں قرآن و حدیث میں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس بندے نے اپنے آپ کو تقوی کے معیار پر پورا اتارا، ہم اس کے ہاتھ پر لا ینحل مسئلے کو حل کر کے دکھائیں گے، اور پھر ہم وہاں اس کو وہ رزق دیں گے، تصرف دیں گے، طاقت دیں گے کہ جو نہ ہونے والے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہاتھ ڈال کر وہ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب ہمارے ہاں یہ بنیادی طور پر تو قرآن کی آیتیں ہیں، جو لوگ تصوف کے نام کا انکار کرتے ہیں یا اس کیفیت کو نہیں سمجھتے، سبحان تو کئیوں سے ہم بھی ملتے ہیں جی یہ آیتیں نہیں ہیں قرآن میں، تو وہ محسنین چونکہ ہم نہیں ہیں تو اس لیے رحمت بھی قریب نہیں ہے، ہمیں تجربہ بھی نہیں اس ہم کا۔ تواب اور متطہر کی جگہ پر چونکہ فیض نہیں ہے تو لہٰذا وہاں محبت بھی نہیں ہے، تقوی کامل نہیں ہے، تو تصرف کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو ابو علی قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں، ان کی طہارت کا پہلو دیکھیں، تقوی کا پہلو دیکھیں، اور ذکر الہی کے ساتھ اور محبت الہی کے ساتھ جو جنون کا وہاں رنگ ہے اور جو بے خودی کا رنگ ہے، سبحان تو اللہ۔ یہ تو لگتا یہ ہے کہ حسن نے جب عشق کو دیکھا تو عشق کا اور حسن کا کیا تعلق ہے، تو ایک حسن مطلق بھی اوپر ہے، تو اس کے بھی عاشقان کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس رنگ کے عاشق زمین پر کھڑے ہیں، تو ان کا تذکرہ آج تک اس لیے چل رہا ہے کہ یہ قرآن کا ہی فیض ہے، یہ حدیثوں کا فیض ہے، یہ دین کا وہ رنگ ہے، اس لیے اولیاء کا یہاں تذکرہ کرنے کا کوئی شخصیت پرستی کو ترویج دینا نہیں، صرف اسلام کی نمائندہ تعلیمات کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے، عملی نمونہ ہے۔ تاکہ اب بھی دین کا وہ رنگ اختیار کرنے میں ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں۔ اب چونکہ ماہ رمضان کے مناسبت سے مجھے امید ہے کہ موضوع کا انتخاب کرتے یہ بھی دیکھا گیا ہوگا کہ ماہ رمضان کا گہرا تعلق ہے تقوی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اولیاء جو اصل متقین لوگ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے پھول چن کر، نمونے چن کر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تاکہ ہمیں وہ محبت بھی ملے، وہ رحمت بھی ملے، اور اس اللہ کے فضل کی جگہ پر ہم بھی رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب ابو علی قلندر صاحب نے یہ سارے خزانے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیمار لوگ آ رہے ہیں تو شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں، اچھا ان کے پاس امیر خسرو جیسا بندہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کو دیکھنے کی طلب لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمی دانم چے منزل بود میں سب جائے جہاں خواجہ نظام الدین کی ولایت کا گہرا رنگ ہے، وہاں ابو علی قلندر صاحب کا بھی بڑا گہرا رنگ ہے۔ انہوں نے صرف سر پر ہاتھ رکھ کر وہ سارے مناظر دکھا دیے، تو ان لوگوں کے پاس اللہ نے کیا فیض دیا ہوتا ہے، کیا برکت دیا ہوتا ہے۔ جہاں بھی بادشاہوں میں بے اعتدالی دیکھی، ٹھیک ہے، جہاں بھی معاشرے کی اجتماعیت میں گڑبڑ دیکھی، جہاں معاشرے میں برائیوں کو پھیلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے روحانی تصرف کے طور پر، طاقت کے طور پر،
صحبت کے فیض سے، سبحان اللہ۔ نگاہ کے فیض سے ہر بے اعتدالی کو سیٹ کیا، بادشاہوں کو وہ نصیحتیں کیں، وہ سمجھایا کہ شاید اس سے زیادہ موعظہ حسنہ کی مثال بھی نہیں ملتی اور ہمیں اس سے زیادہ حکمت کی مثالیں بھی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم سے میری گفتگو ہو گئی تو وہ چونکہ تصوف کے منکر جو ہیں وہ شاید ایک فیشن بھی بن گیا ہے جی ہاں۔ کہ چلو جی ہم ذرا اپنی نمائندگی کر لیں، تو میں نے کہا کہ اس آیت پر زندگی میں غور کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ ساری ہسٹری کھول دیں، ان جگہوں پر آپ کو جب بھی مثال ملے گی یا محقق علماء کی ملے گی یا اولیاء کی ملے گی۔ واہ، صوفیاء کی سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو یہ بڑا گہرا رنگ ملے گا۔ جس نے حضرت کی ایک دفعہ زیارت کی ہے اس کو عشق کا مفہوم بہرحال ضرور سمجھا ہے، اور عشق ہوتا کیا ہے، عاشق ہوتے کیا ہیں، اور عاشقوں پر خشیت الہی کا کتنا گہرا رنگ ہوتا ہے اور جلال الہی کی کتنی گہری چمک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تصرف کا کیا رنگ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ولایت ہے نا، یہ بنیادی طور پر نبوت کے فیض کا عکس ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ معجزہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اپنی قدرت پر ایمان دلوا سکے، تو ولی کے ہاتھوں پر کرامتیں بھی اس لیے ظاہر ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے نظام قدرت کی شناسی رہے واہ، کہ اب بھی خالق اور مالک بیٹھا ہے، اب اس کے بندے اب بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ولایت قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ ایسے مردان کار ضرور آتے رہیں گے جو تقوی اور طہارت کا وہ معیار پورا کر کے دکھائیں گے عملاً دکھائیں گے، جہاں اللہ کا فیض جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے، شبیر جامی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اور میں سوچ رہا تھا انہی کی بات سے کہ پانی پت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور حضرت نے جب وہاں ٹھکانہ بنایا تو آج پانی پت کا کیا عالم ہے۔ سب سے بڑا روحانی جو ہمارے قدیم ترین روحانی مراکز ہیں بر صغیر کے، ان میں شمار ہوتا ہے۔ کیسے کیسے اکابر مشائخ نے وہاں حاضری دی ہے، اللہ، اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن کریم سے بھی ایک وابستگی تھی۔ بر صغیر میں جتنے بھی دبستان قراءت قرآن ہیں ان میں پانی پتی ایک پورا دبستان، پانی پت کے قاری پورے اس خطے میں معروف ہیں۔ اس کے بعد حضور صرف پانی پت کے فارسی شاعروں اور ادیبوں پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہے۔ اردو ادب میں جو پانی پت کا کردار ہے اس پر کام ہو چکا ہے۔ بڑے لوگ ہیں، الطاف حسین حاجی آپ دیکھ لیجئے، اردو کے ناصر خمسہ میں سے ان کو نکال دیں، اردو میں کیا بچتا ہے؟ ایک مرد قلندر نے ایک جگہ بنائی اور اس کے ارد گرد اجودھن میں دیکھیں حضرت بابا فرید الدین، تو اس سے بھی ویرانہ تھا، ہاں اس سے بھی بابا فرید الدین گنج شکر کے آ جانے سے سارے مرکزی رستے اجودھن کی طرف نکلا، پاک پتن بن گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے پاکستان بن گیا۔ سبحان اللہ، پاکستان اور پاک پتن میں پنجابی اور فارسی کا ہی فرق ہے، اور عربی میں کہتے تو مدینہ طیبہ۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، حضرت ابو علی قلندر کی تصانیف، کچھ شاعری، اس میں جو عشق الہی ہے اور جو تڑپ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والہانہ پن ہے، سوز و گداز ہے، ایک استغنائی شان ہے، ارشاد فرمائیے کچھ۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر چکا کہ بنیادی طور پر اہل علم ہیں، جی، اور علم انسان کو جن بلندیوں پر پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے جنہیں علم سے نوازتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ ہستیاں مختلف انداز میں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی وطد ہے، کوئی قلندر ہے، اللہ کی عظمت کی مختلف شانیں دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس قلندر کی، مرد قلندر کی اس عظمت کو سامنے رکھ کر تھوڑا غور کریں کہ قلندری کیوں وجود میں آئی،
اور اتنے عرصے بعد کہ دین کی خوب خدمت کی، سبحان اللہ، دینی خدمت میں کہیں کمی نہیں آنے دی، اور پھر قلندری کو جب انہوں نے منزل بنایا تو وہ در حقیقت دنیا کو وہ نقشہ دکھانا تھا کہ جب آپ جنت میں ہوں گے، جنت کی تمام نعمتیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر آرزو ہوگی ادھر پوری کی جا رہی ہو، لیکن وہاں جب رب کا دیدار ہوگا، اس دیدار کے عالم میں جنت کی ہر شے پیچھے ہٹ جائے گی، حوریں، غلمان، شراب طہور۔ سورج طلوع ہوا تو ستارے خود ہی چھپ گئے۔ اب اللہ کے دیدار کا جو ایک وہاں قیامت کے دن مزہ دکھانا ہے، سبحان اللہ، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے قلندر بندے کے ذریعے دنیا میں دکھا دی ہے کہ یہ ہے میرے نام کی تاثیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اس کا رنگ۔ جو شخص میرے اندر آتا ہے، میرا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے، وہ پھر دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ عملاً چونکہ دنیا کے سامنے آج قلندر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی دعوے ہی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو حقیقتاً حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاں دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلائی اور اس کے بعد یہ قلندری رنگ دکھایا، وہاں آپ کی تصنیفات 5 کتابوں کے نام بتایا گیا، آپ کے مکتوبات بھی ہیں، مثنوی بھی ہے، دیوان بھی ہے، مکتوبات کے اندر بھی آپ کے جوہر موجود ہیں، لیکن آپ نے جو شاعری کی ہے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر صرف اس ایک مصرعے پر پورا دن گفتگو کرنے کے لیے مل جائے تو وہ کم ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں حیدریم حیدریم قلندرم مستم، سبحان اللہ، بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ اللہ اکبر۔ اب اس لفظ میں کہ حیدریم ہم غور کریں کہ آپ نے اس ایک جملے میں قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ راستہ دے دیا کہ یہ ہیں کشتی نوح جس میں تمہاری نجات کا سامان ہے۔ آج اس حقیقت کو سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار صحابہ بھی ہیں، اور صحابیت کے ساتھ آئے تطہیر ان کو دھو رہی ہے، بے شک، آئے مودت ان کے ماتھے پر سج کر دنیا کو محبت کا پیغام دے رہی ہے، آئے مباہلہ ختم نبوت کا وہ ایک روشن باب کھول رہی ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر نے اپنے دیوان میں، اپنی شاعری میں جن حقائق کی طرف دنیا کو پکارا، فرماتے ہیں کہ قلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم۔ بنام دو دوست کون ہے؟ اللہ کے نام کی وہ لذت انہوں نے دنیا میں دکھا دی کہ جب بندہ اپنے اندر اس محبت کو سمو لیتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہے، دلم در عشق او بستم نمی دانم کجا ہستم۔ سبحان اللہ، مجھے معلوم ہی نہیں میں کہاں ہوں۔ تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف اور ان اشعار کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ بظاہر وہ دیوانہ ہے، لیکن حقیقتاً اس کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، شریعت مطہرہ کا پاس ہے، لوگوں کو عملاً دکھا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا وہ فرمان کہ جب بندہ ان منازل کو طے کرتے ہوئے قرب سے محبت کی طرف آتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس کی آنکھ اللہ ہے، اس کا ہاتھ اللہ ہے، اس کا کان اللہ ہے، اس کا قدم اٹھنا اللہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي، اب قلندر کی یہ شان جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو زبان سے نکلا وہ ہو گیا، ہاں، سیف زبان، تو وہ کیا ہے؟ لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے در پر مخلوق کو ڈالا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
آقا علیہ السلام نے بتایا کہ تم نے اویس کرنی کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس انداز میں بھی کہ پہلے پوری طرح اپنے آپ کو شریعت مطہرہ سے سنوار لو اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اس طرح کھو جاؤ کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے تمہیں اس سے کسی کیا چیز بات، کے پرواہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور والا جامی صاحب، بہت دلچسپ سوال کیا گیا تھا کہ گنج بخش میں اور کلندر میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانہ عطا کرنے والا، جی، اور کلندر کا معنی ہوتا ہے بے خودی میں زندگی گزارنے واہ۔ والا۔ ویسے تو کئی فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سمجھنے کے لیے جس ولی کی نگاہ امور شریعت پر زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے گنج بخش، اچھا، اور جس کی نگاہ امور تکوینی پر زیادہ ہو واہ، اس کو کہا جاتا ہے کلندر۔ کلندر، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جامی صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی۔ اچھا، ابو علی قلندر علیہ رحمہ کی جو آگے ان کی خدمات ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے خلفاء، ان کے مریدین جو بڑے نمایاں لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا محالہ اس پہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات وقتی اور زمانی نہیں ہوتے، وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پر ان اصول و قواعد کی پابندی کر چکے ہوتے ہیں جو آفاقی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے زمانے میں بھی بڑا عام تھا، اور اب بھی آپ کی خانقاہ بہت بڑا مرجع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بقول عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حصول مراد میں آپ کا مزار مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی اس لائن کا بندہ ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم محتاط بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا محقق کہتے ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے مزار کی تاثیر یہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی زندگی میں جب وہ ظاہری حیات میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، علماء بھی وہاں آئے، ٹھیک ہے، ارد گرد کے لوگ بھی ہے، بادشاہوں کے شہزادے تک متاثر ہوئے۔ جلال الدین پانی پتی کے نام سے کون بندہ واقف نہیں، سبحان جو اللہ۔ بہت بڑا شہزادہ تھا، اور ایک دفعہ گھوڑ اپنے گھوڑ سواری پر شاہانہ انداز سے جا رہے تھے۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ کسی شاہراہ پر اپنی خاص کیفیت بھی بیٹھے تھے۔ تو یہ جو قلندر ہوتا ہے نا، یہ ظاہر میں حقیقت کا رنگ بھی دیکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سامنے آ رہا ہے، اتنا خوبصورت شہزادہ، سواری اتنی خوبصورت، صرف یہ جملہ کہا کتنا خوبصورت سوار ہے اور کتنی خوبصورت سواری ہے، آپ کے اس جملے نے وہ تاثیر کا کام کیا کہ اس کی روح میں موجود ربط الہی کی کیفیت ابھر پڑی، اور وہ وہاں اترا، آپ کے ہاتھوں طیب ہوا، آپ کا ذاتی خدمت گزار بن کے اس نے بڑا عرصہ آپ سے تربیت حاصل کی۔ اسی طرح آپ کے تصرفات میں آپ کا چونکہ زمانہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے مریدین کچھ اسباق آپ سے لینے آتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بہت خوبصورت روایت تھی کہ اگرچہ مشارب میں ترجیحات میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصولوں پر اتفاق ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی موافقت، بڑی معانست اور شخصیت سازی کا بہت گہرا رنگ موجود تھا۔ اس لیے اس کے بعد آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ عام طور پر اپنے حجرے میں شیر کے رنگ میں بیٹھتے تھے، یہ بھی آپ کے تصرف کا رنگ تھا۔ اس لیے اولیاء کی جہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں ایک شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے،
وہاں لکھا ہوتا ہے بو علی قلندر. واہ. چونکہ یہ جو قلندر لوگ ہوتے ہیں یا ابدال ہوتے ہیں ان کو شکل کے تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. چونکہ آپ کی طبیعت میں جلال کا بڑا غلبہ تھا, غیرت الہی کا بہت غلبہ تھا. ویسے تو ڈاکٹر آپ صاحب شعر استعارہ بھی ہے نا, جلال کا استعارہ بھی ہے, جلال کا استعارہ ایک بھی. سمبل ہے. ایک اور بھی حضور اس میں قدر مشترک ہے شعر کے جو سمبل قلندروں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. ان کی تصاویر میں, چونکہ یہ حضرت امیر المومنین علی کا فیضان ہے. سبحان اللہ, اسد اللہ حیدر کرار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی. تو اس کے علاوہ آپ کے اوپر کیفیات کا بہت غلبہ تھا اور آپ خلوت زیادہ پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. زیادہ جنگلوں میں رہتے تھے. بلکہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے, جب علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین ترک کو بھیجا کہ آپ ابو علی قلندر کی مسند پر جا کر بیٹھیں, تو انہوں نے کہا حضرت وہاں تو ابو علی قلندر صاحب موجود ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کا وقت ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب ان پر چونکہ جذب زیادہ غالب آنے لگا ہے تو اب وہ وقت زیادہ تنہائی میں گزاریں گے. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک چلہ گاہ چنیوٹ کے دریا کے کنارے بھی ہے. اچھا. اب مجھے تصدیق نہیں ہے کہ وہ واقعی ہے یا منسوب ہے, میں وہاں حاضر ہوا ہوں ٹھیک. اور کئی بار حاضر ہوا ہوں. تو بہرحال وہاں حضور ایک کیفیت ہے, سبحان اللہ, ایسی عجیب کیفیت ہے. ایک طرف پہاڑ ہے, ایک طرف دریا ہے, اور وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ خلوت نشینی, گوشہ نشینی, ممکن ہے سیلانی اس علاقے میں تشریف لائے ہوں. ہاں, چونکہ جذب و مستی میں یا جب یہ رب کے نام کو الاپتے ہیں نا, جی, تو پھر لوگوں کے ہاں وہ ضبط نہیں ہوتا. اس لیے کچھ تجلیات الہیہ ایسی بھی ہیں جس کو قلندر اپنے باطن میں صرف جذب کرتا ہے. واہ واہ. تو یہی وجہ ہے نا کہ ان کا رنگ منفرد کیوں ہوتا ہے اور ان کی ضرب کاری کیوں ہوتی ہے, چونکہ ان کا مسند ہی اس طرح کا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاشرے میں تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے, خضر علیہ السلام کو نہیں. خضر علیہ السلام سے صرف ہنگامی معاملات میں کچھ کام لینے پڑتے ہیں. اچھا, مجھے آپ سے ذاتی بہت اہم سوال کرنا ہے, بہت ضروری ہے. ناظرین بہت توجہ فرمائیے گا. جامی صاحب, یہ ساری باتیں آپ کو کون قلندر بتا جاتا ہے؟ ایسی نقطے کی آپ باتیں یہ تو میں سمجھتا کہ آپ دونوں حضرات کا فیض آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت فضا میں, اچھی فضا میں ہم بات چیت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت ابو علی قلندر علیہ الرحمہ نے کس طرح تربیت کی لوگوں کی. اچھا, بادشاہوں پر بھی جو ان کے اثرات ہیں, بہت اثرات, جیسے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے, ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا اس کا, کہ بادشاہوں سے بھی نہیں دب رہے, بادشاہ ان کے سامنے دب رہے ہیں اور بادشاہ ان کے سامنے خادموں کی طرح کھڑے ہیں. تو یہ جو ایک استغنا ہے طبیعت کے اندر, اور اللہ کی شان صمدیت کا فیضان کہنا چاہیے اس کو, یہ اسی قربت کا نتیجہ ہے, اسی ذکر کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہی جو حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا نا جی, کہ حیبت حق است این از خلق نیست, از خلق نیست, حیبت این مرد صاحب دلق نیست. سبحان اللہ. یہ جو قلندروں میں, درویشوں میں, ملنگوں میں ایک شان, شکو, دبدبہ ہوتا ہے, یہ خدا داد ہے. یہ مخلوق اور بشر ہونے کے ناطے کا نہیں ہے. تصوف کی کتابوں میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو دبدبے کا جو رنگ ہے, جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیبر کے دبدبے کی عکاسی ہے, بے شک, وہاں بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گہرا دبدبہ شامل ہے. جی ایسا ہی تو وہ جو دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہنا ہے تو بہیں کمال ہے اللہ کے حکم سے, ورنہ اپنی منمانی نہ کریں. تو یہ مشارب سارے قلندرانہ ہیں, اس کے باقاعدہ سارے شواہد ملتے ہیں. ہمارے ہاں حضور دو قلندر بہت مشہور ہیں, چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب دو سلسلے بہت فعال ہیں بر صغیر میں, ایک چشتی, ایک سہروردی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو علی قلندر کی محبت, عقیدت, تعلق خاطر چشتیوں کا, اور چشتیوں کا ان سے, بالکل. اور دوسرے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالی, وہ سہروردی سلسلے سے ان کی مناسبت ہے, ان کی شاعری بھی معروف ہے. ایک جو مسئلہ, ایک علمی بحث بنتا ہے, ظاہر ہے ہم اس میں بہت آگے تو نہیں جائیں گے, لیکن محض قارئین سے شیئر کرنے کی حد تک, کہ فارسی کلام جو ان دونوں بزرگوں کا مشہور ہے, ان میں بہت ساری چیزیں گڑمڑ بھی ہو گئی ہیں, اکٹھی بھی ہو گئی ہیں. تو خیر, وہ جس بزرگ کا بھی کلام ہے اس میں جان ہے, اس میں ایک شان ہے, اس میں ایک تاثیر ہے, تو ہمیں تو اس سے لگن ہے نا, اور اس سے غرض ہے. تو ان کی اپنی اپنی شان ہے.
ایک اور جو بڑا ہی دلچسپ اس سلسلے میں بات مشہور ہے کہ جی 2.5 قلندر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب اور کہاں مشہور ہوا، کیسے مشہور ہوا. یہ بھی اچھا ہے کہ عوامی مغالطہ ہے، اس پہ بھی بات ہو جانی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کہ قلندریت کا آخر کوئی نہ کوئی انتہا تو ہے نا. تو اس کا مطلب کہ کوئی انتہا کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ قلندریت نے جہاں عروج حاصل کیا نا، تو وہاں ایک تو حضرت رابعہ بصری کے ہاں بڑا رنگ نظر آتا ہے، اور ایک ابو علی قلندر کے ہاں، اور ایک شقی شہباز قلندر کے ہاں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قلندرانہ مشرب تو ویسے چل رہا ہے، لیکن عروج کے شواہد یہاں زیادہ ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اب وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان مثنوی معنوی کے کچھ انتخاب کا اور اس پر کچھ گفتگو کا. آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی کا تصور مرد کامل اور مرد ناقص کے ساتھ اس کا تقابل. یہ موضوع تصوف کے اہم موضوعات میں سے ہے، اور حضرت مولانا رومی نے تو اس پر بہت ہی زیادہ توجہ دی ہے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس لیے کہ معتزلی جو عقل پرست لوگ تھے، ان کا نقطہ نظر تھا کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، بشریت میں ایک جیسے ہیں، تو یہ معجزات اور اس طرح کی چیزوں کے وہ منکر تھے. بعد میں یہ صورتحال اولیاء کرام کے ساتھ بھی شروع ہو گئی، اور جو اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے. حضرت مولانا نے مناظرانہ رنگ اختیار کیے بغیر اس موضوع کو اہم جگہ دی اپنے کلام میں، اور مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں بڑی ہی خوبصورتی سے اس پر گفتگو فرمائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بحیثیت انسان تو مرد کامل بھی انسان ہے اور مرد ناقص بھی انسان ہے، مگر مرد ناقص کو مرد کامل بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طویل سفر اسے طے کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ اس مرتبے کے قریب پہنچے گا. اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سب ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہوئی ہیں، جس نے جتنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے وہ اتنا آگے ہے. اور جو نبوت کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ثوابدید اور اس کے انتخاب پر منحصر، تو وہ تو محنت اور مشقت سے اور ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اپنے آپ کو انبیاء پر قیاس کریں یا ایون اولیاء کرام کے برابر کھڑا کریں. وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو تقابل کرنا ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو حاصل نہیں کرنے دیتا کسی بھی نوعیت کا کوئی فیض اور کوئی بھی روحانی مرتبہ اور مقام. وہ اس پھندے میں پھنسا دیتا ہے کہ نہیں ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اور ناظرین آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے گرد و پیش میں ایسے بہت ساری مباحث ملیں گے، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا یہ نقطہ نظر ہے. ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم نے ان سے کوئی محاذارئی نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارا اپنا کانسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے. اور رومی نے جس وہ سماج میں رہتے تھے وہاں کئی مذاہب تھے، کئی کلچرز تھے، تو وہاں وہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور پسندیدہ ہو کر رہے. تو وہ ان کا حسن اسلوب تھا، محبت بھرا لہجہ تھا، جس میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انہوں نے صرف اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہوئی تھی، اس کے اثرات بھی بہت ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص سایہ رحمت میں ہوتا ہے، اس سے تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر زیادہ نشاور ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے مختلف اور منفرد بھی ہے عام آدمی سے بالکل، جس نے روحانیت کے راستے میں یا اپنے باطن کی آرائش کے راستے میں ایک قدم بھی طے نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص پر اللہ کا خاص انعام ہے اور وہ خاص قرب الہی کے سے مستفید ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی صحبت میں رہنا چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور ان وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی نوعیت کے تقابلی معاملات میں. کیونکہ تاثیر تب ہوتی ہے یا فیضان کی منتقلی تب ہوتی ہے کہ جب ہم عقیدت سے اور محبت سے کسی بڑے اللہ والے کے قریب رہیں اور اس کے
فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اشعار دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ در تو نمرودی است در آتش مرو، کہ اے ناقص انسان جو ابھی کامل نہیں ہوا، تیرے اندر ایک نمرود چھپا ہوا ہے، تو آگ میں چھلانگ نہ لگا، رفت خواہی اول ابراہیم شو، اور اگر تو آگ میں چھلانگ لگانا ہی چاہتا ہے تو پہلے اپنے اندر ابراہیمی صفات پیدا کر، اس لیے کہ ابراہیمی صفات پیدا تم میں ہو جائیں گی تو پھر آگ تمہارے لیے بن جائے گی، راحت کا سبب بن جائے گی، تمہیں جلائے گی نہیں۔ اور اگر انہی سفلی جذبات کے ساتھ اور انہی خصوصیات کے ساتھ تم آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو آگ تو جلا کے راکھ کر دے گی۔ چون نئی سبا ہو نئے دریائی، جب تم تیرنا بھی نہیں جانتے ہو اور دریاؤں اور سمندروں سے واقف بھی نہیں ہو، در میفگن خیش از خود رائی، تو اپنے آپ کو اپنے گمان کے تحت اپنے غرور اور تکبر میں سمندر میں یا دریا میں چھلانگ نہ لگا دو، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں سمندر اور دریا معارف الہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو چھلانگ لگاتا ہے، آگے میں بھی کود جاتا ہے اور سمندروں میں بھی کود پڑتا ہے، اوز قار بحر گوہر آورد، وہ تو ایسا ہے کہ وہ تیراکی جانتا ہے، وہ سمندر کی تہ سے بھی سچا موتی نکال کے باہر لے آئے گا۔ ازینہا سود برسر آورد، وہ تو بظاہر چیزیں نقصان والی بھی ہوں گی تو وہ ان نقصان دہ چیزوں کو بھی مفید چیزیں بنا لے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایسا کرم فرما دے گا کہ وہ چیزیں فائدہ بن جائیں گی۔ کاملی گر خاک گیرد زر شود، کوئی مرد کامل اگر مٹی کو بھی مٹھی میں بھرتا ہے، مٹھی میں لیتا ہے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ ناقص ار زر برد خاکستر شود، اور دوسری طرف جو ناقص انسان ہے، بالکل حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والا عام آدمی ہے، وہ اگر سونا بھی ہاتھ میں لے تو وہ بھی راکھ ہو جاتی ہے، بے معنی اور بے مقصد اور بیکار ہو جاتی ہے۔ چون قبول حق بود ان مرد راست، دست او در کارہا دست خداست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد کامل اللہ تعالیٰ کے رستے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ہر کام میں تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کریم میں فرمایا گیا، وما رمیت اذ رمیت فرمایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی ایک حدیث مبارک بھی بڑی طویل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات اس کی ظاہری بشری صفات میں شامل ہو کر اس کی تاثیر اور کیفیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اور درس مثنوی، یہ ایک انتخاب ہوتا ہے۔ آج کی جو ہماری مناجات ہے، مناجات امام زین العابدین، اس کا عنوان بھی مستغفرین کی مناجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں کی مناجات ہے۔ ناظرین، استغفار کی بہت عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد اعلیٰ کو، ہمارے جد امجد کو جو پہلا کلمہ سکھایا گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، وہ استغفار سے متعلق ہی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے ایک خاص معاملات جو بھی ہوئے، تفصیلات آپ جانتے ہیں ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے وہ کلمات سیکھ لیے، ان کے ذریعے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی استغفار کی یہ عظمت ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور انسان اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے قبولیت کے مجدے آتے ہیں۔ وہ جو علامہ نے فرمایا ہے نا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو اس کے لیے ایک کوالیفیکیشن، پاکیزگی، طہارت، اہلیت، وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ استغفار سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی جو روح اور اسی مضمون کا کی حامل مناجات ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، یا غفار و بنور کا اہتدینا، اے گناہ بخشنے والے، ہم نے راستہ پایا، ہم نے ہدایت پائی تیرے نور کے ذریعے سے۔ وہ بفضل کا استغنینا،
اے اللہ تیرے فضل نے ہمیں تیرے سوا ہر ایک چیز سے مستغنی کر دیا. وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا، اور تیری نعمتوں کے ساتھ ہی ہماری صبح ہوئی اور تیری نعمتوں اور تیرے کرم کے ساتھ ہی ہماری شام. ذُنُوبُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. نَسْتَغْفِرُكَ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے معافی طلب کرتے ہیں. سبحان. اللہم منہا ونتوب الیک، اے اللہ ہم ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں. تتحبب الینا بنعمہ، اے میرے اللہ تیرا کرم یہ ہے کہ تو ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر کے اپنی محبتیں نشاور کر رہا ہے. ونعارضک بالذنوب، اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس کا جواب گناہوں سے دے رہے ہیں. خیرک الینا نازل، اے اللہ تیری طرف سے ہم پہ خیر نازل ہو رہی ہے. وشرنا الیک صاعد، اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ اس کے جواب میں اعمال صالحہ کے بجائے گناہ اور سیئات ہماری طرف سے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں. ولم یزل ولا یزال ملک کریم، اے اللہ تیری بادشاہی کو نہ زوال ہوا نہ کبھی زوال ہوگا. اللہ یاتی کا انا بعمل کبیح، ہماری کوتاہیاں کہ ہم برے اعمال لے کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، تیری بارگاہ بہت بلند ہے. فلا یمنعک ذالک من ان تحوطنا بنعمتک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی نعمتوں کی احاطہ کر لینے سے محروم نہ کر دینا. اللہ وتتفضل علینا بعلائک، اے اللہ اپنے انعام و اکرام کا فضل ہم پہ جاری رکھنا. فسبحانک ما احلمک و اعظمک و اکرمک، اے اللہ تو پاک ہے، تو کتنا کرم کرنے والا ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنی کرامت و شرافت والا ہے. مبدیاں و معیداً، اے اللہ تو ہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے، تو ہی ہر شے کو لوٹانے والا ہے. تقدست اسماؤک، اے اللہ تیرے نام بہت ہی پاکیزہ ہیں. وجل ثناؤک، اے اللہ تیری تعریف بہت ہی بلند ہے. وکرم ثناؤک وفعالک، اے اللہ تیری سنت، تیرے افعال، تیرا کرم بہت ہی تکریم والا ہے. انت الہی اوسع فضلاً، اے اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے. وَآزم حلما منن تقایسنی بفعلی وخطیتی، اے اللہ تیری بردباری، تیرا حلم، تیرا تحمل اتنا زیادہ ہے کہ مجھے یقین ہے تو مجھے میرے اعمال اور میری خطاؤں کے حساب سے میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرے گا. فالعفو العفو العفو سیدی سیدی سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں. اللہم اشغلنا بذکرک وَأَعِذْنَا مِن سَخَطِكَ، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے اپنی پناہ میں رکھ. وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ وَارْزُقْنَا مِن مَوَاهِبِكَ، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں اپنی عطائیں عطا فرما، اپنی نعمتیں عطا فرما. وَأَنِعِمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِكَ، اے اللہ ہم پر اپنا فضل اور انعام فرما. وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ، ہمیں اپنے بیت الحرم کا حج عطا فرما، اپنے نبی پاک کی قبر کی زیارت عطا فرما. صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیہ، ان حضور پاک، حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جن پر تیری رحمتیں، تیرے درود، تیری مغفرت، تیری رضا ہو. وعلی اہل بیت ہی، اور یہ رحمتیں ان کے اہل بیت پر ہوں. وصحبہ ہی، ان کے اصحاب پر ہوں. انک قریب مجیب، اے اللہ تو قریب بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، تو جواب دینے والا بھی ہے. وارزقنا عملا بطاعتک، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. وتوفنا علی ملتک، اور اپنے حبیب پاک کی ملت، ان کے دین پر ہمیں موت عطا کر. وسنت نبیک، اور اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اختتام عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. حاضرین کرام، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اس مناجات کے اندر کس طرح سے امام پاک مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے فضل طلب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احوال کا سوال بھی کر رہے ہیں جو ہمیں کوالیفیکیشن دیتے ہیں، ہمیں وہ اہلیت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں. ایک ایک نقطہ ہمارے لیے سامان غور و فکر رکھتا ہے، سامان عمل رکھتا ہے. بالخصوص جہاں آپ نے ذکر کا ذکر کیا، اللہ اشغلنا بذکرک، کا اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما. ناظرین کرام، آپ دیکھیں ذکر کی جو اہمیت ہے اہل اللہ کے ہاں، اس کی بنیاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہر عمل کی جب تلقین کی گئی اس کی ایک حد ہے، ایک وقت ہے. نماز کا ایک وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات کے لیے فرض کی گئی. روزے کا ایک وقت ہے، ایام معدودات،
حج کا ایک وقت ہے، ایک ذکر ہے جس کا ہر وقت ہے. سبحان اللہ. وہ عمل جو ہر وقت انجام دینے کی تلقین کی گئی وہ اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی ہی نہ رہے. اٹھتے ذکر کرو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. جب یاد کرتے ہو تو تب بھی یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور اگر بھول جائے پھر بھی یاد کرو، واذکر ربک اذا نسیت. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، اور رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ ذکر کا ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ لاشعوری طور پہ بھی اللہ نہ بھولے. یہ جو ذکر کا درجہ ہے، یہ جو ذکر کا حال ہے، مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں. امام پاک کتنے جامع الفاظ کے ساتھ اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں. اللہم اشغلنا بذکر کا، ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کے اندر ایسے مشغول فرما کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیری یاد سے خالی نہ رہے. اور ناظرین کرام، یہ جو ذکر کثیر ہے یہ کیا ہے؟ کب کوئی اچھا ذکر کثیر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے ہر عبادت عمل رہتی ہے صرف ہماری زندگی کا، تاثیر وہ تب لے کے آتی ہے جب وہ عبادت ذکر بنتی ہے. یعنی اس کا ہماری زندگی میں انقطاع نکل جاتا ہے، ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے. اور کسی بھی عبادت کا تسلسل اس کے ذکر بنے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ذکر کثیر میں بدلتا ہے. اچھا، اس کے بعد ناظرین کرام بقیہ جو چیزیں یہاں امام پاک یہاں فرما رہے ہیں، مغفرت کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ جہاں سے آغاز ہوا یا غفار بے نور کا اہتدینا، کتنی پیاری بات ہے. یعنی امام پاک کی مناجات کا حسن یہ ہے، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں ہے. جیسے ہم پہلے کہہ چکے کہ یہ جو مناجاتیں ہیں امام پاک کی، یہ ہماری آرزوؤں کی اصلاح بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اصلاح کی آرزو بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں اللہ ہمیں اگر ہدایت ملی تو تیرے نور کے ذریعے سے ملی، تیری توفیق کے ذریعے سے ملی، تیرے فضل کے ذریعے سے ملی. اگر تیرا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا، تیرا نور ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے. اچھا، اس ہدایت کی پھر ساری تفسیر ہمارے سامنے اس مناجات کے اندر کھلتی چلی جاتی ہے. یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم اللہ کے نور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی معیت، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے ساتھ آگے بڑھیں. اور یہ بھی ہدایت ہے کہ زندگی کا جہاں اختتام ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہمیں اللہ کی رضا، اس کی قرب اور جنت کی منزلیں ملیں. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے میرے اللہ، جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت وہ اس چیز کا اظہار کریں گے، اے ہمارے اللہ اگر ہم یہاں پہنچے ہیں، جنت میں بھی پہنچے ہیں تو صرف تیرے فضل کے ذریعے سے پہنچے ہیں، تیری ہدایت کے ذریعے سے پہنچے ہیں. یعنی یہاں امام پاک اس مناجات میں جس نور کا ذکر کر رہے ہیں، جس ہدایت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہدایت ہمارے ایمانی معاملات سے متعلق بھی ہے، ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق بھی ہے اور ہمارے اخروی معاملات سے متعلق بھی ہے. ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی یہ جو کلمات طیبات ہیں، ان کی یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو مناجات ہیں، ان کی برکتیں ہماری زندگی میں جاری و ساری ہوں. آمین آمین. کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین کرام، 92 نیوز کی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.